حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بابا اب کب سے کتاب پڑھ رہے ہو؟ اتنی سردی ہے، آپ کہانی کیوں نہیں سناتے؟ کہانی تو سنا دوں آپ کو، لیکن آپ کہانیوں پر زیادہ عمل نہیں کرتے. بابا پلیز ہمیں کہانی سنائے، ہم عمل کریں گے. چلے میں آج آپ کو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ایک بڑی ہی مختصر اور مزے کی کہانی سناتا ہوں. اچھا بچوں ذرا آرام سے بیٹھ جاؤ. یہ واقعہ میں ابھی اسی کتاب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو بھی سنا دوں. اور میرے یوٹیوب کے پیارے بچے آپ لوگ ذرا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں. آج کی جو کہانی ہے وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی ایک جماعت سفر میں تھی. اثناء سفر میں آپ نے ایک منزل پر قیام فرمایا. کھانے پکانے کا انتظام ہونے لگا. بکری کے ذبح کرنے کی تیاری ہوئی. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں سے ہر شخص نے ایک ایک کام اپنے اپنے ذمہ لے لیا. کسی نے کہا کہ میں بکری ذبح کروں گا، کسی نے کہا کہ میں اسے صاف اور اس کا گوشت بنا دوں گا، کسی نے کہا کہ میں مسالے ڈال کر اس کو پکا دوں گا. ایک صحابی بولنے ہی لگے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میں ایندھن کے لیے جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں گا. صحابہ اکرام نے نہایت ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر ہماری جانیں قربان، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو کسی کام کے کرنے کی حاجت نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم لوگ کس قدر میری تکریم کرتے ہو اور میری خدمت میں کسر نہیں چھوڑتے ہو، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں تم میں بڑائی کا طلبگار بن کر بیٹھ جاؤں. رفیق وہ ہے جو رفیقوں کا شریک کار ہو. یہ نہیں ہو سکتا تم کام کرو اور میں یوں ہی بیٹھا رہوں. مجھے حق رفاقت ادا کرنے دو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے لائے اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا کہ تمام مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ برابر کے شریک کار رہتے. تو پیارے بچوں یہ تھی ایک چھوٹی سی کہانی. اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کتنا اچھا نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی کام کرتے تھے، گھر میں بھی اپنا کام خود کرتے تھے. بابا آپ نے کتنی اچھی کہانی سنائی ہے. آج سے ہم بھی مما کے ساتھ مل جل کے کام کریں گے. ہاں جی بہت اچھی بات ہے. اگر آپ اپنی مما کے ساتھ مل کے گھر کے کام کاج کی عادت بنائیں گی تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت پر عمل ہوگا. اور جب یہ پیاری سنت پر عمل ہوگا تو آپ کے ہر عمل پر اللہ تعالیٰ راضی ہو کر آپ کے درجات بڑھاتے چلے جائیں گے.